بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیاء اللیل وایقظ اہلہ وشد المئذرہ. متفق علیہ. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے. اس عشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارا کرتے تھے، یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے جاننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ ماہ رمضان بہت ہی قیمتی لمحات لے کر آتا ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں وہ اتنی کوشش دو کرے جتنے اس کے گناہ ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی تھے. ان کا طریقہ اور وتیرہ بھی رمضان کے اندر کثرت عبادت کے ساتھ تھا. تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو مزید محنت کرنے کی اور عبادت کرنے کی ضرورت ہے. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ احیاء اللیل، آپ ساری رات قیام کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کے اندر یہ طریقہ تھا. اگرچہ ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کے قیام سے منع فرمایا ہے. اس حدیث سے جو منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ سارے سال میں آپ ایسا مت کیجیے، یعنی سارا سال آپ پوری راتوں میں آپ قیام کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں. بلکہ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین وسطیٰ ہے، درمیان والا دین ہے. تو اس بات سے منع کیا گیا. اور اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام لیلۃ حتی الصبح، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہ جو ممنوع والی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل والی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، لامحالہ اس کا تعلق رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق عام دنوں کی راتوں کے ساتھ ہے جو کہ پورے سال کے اندر آتی ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رات پوری جاگ کر عبادت کی ہے تو وہ رمضان کے آخری عشرے میں کی ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا آخری عشرے میں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. پھر فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو، امہات المؤمنین زوجات النبی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جگاتے تھے تاکہ وہ بھی اس عبادت میں حصہ لیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بھیج دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے، آخرت کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے. یہ ایک مومن کو سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت میں اپنے ان اعمال کو بیچ سکتے ہیں. پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ محنت کرتے تھے، اور یہ محنت آخری عشرے میں بڑھ جاتی تھی. عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رہتی تھی
صدقہ و خیرات کرنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، حمد و ثنا بیان کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے، جد و جہد اور کوشش کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تو وجدہ اس کے اندر مزید محنت کرتے تھے، وشد المئزر، اور اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی جو محنت آپ پہلے کر رہے تھے اس رمضان کے اندر، آخری عشرے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کے اندر بہتری لاتے اور مزید اس کام کو کرتے، زیادہ کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، وہ صحیح مسلم کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت کسی اور عشرے میں نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ عشرہ ہے، یہی وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی بیٹھتے تھے اور آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ محنت بھی کرتے تھے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے، 20 دن گزر چکے ہیں، 21 دن گزر چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر اسے کسی قسم کی کوئی سستی ہو گئی ہے، کاہلی ہو گئی ہے، کسی معاملے میں اس نے محنت نہیں کی، دین کا کام نہیں کیا، اس نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، یا احادیث نبوی کا مطالعہ، سیرت کو نہیں پڑھا یا تفسیر کو نہیں پڑھا، اسے چاہیے کہ یہ اختتامی مہینے سے فائدہ اٹھا لے۔ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ پھر ہمیں یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس مہینے میں محنت کیجئے، کوشش کیجئے۔ دیکھیے، انسان اس مہینے کے اندر، ایک مومن اس مہینے کے اندر 2 قسم کا جہاد کرتا ہے۔ ایک جہاد تو وہ دن میں بھوکا اور پیاسا اللہ کے لیے رہ کے کرتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا جہاد یہ ہے کہ وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے وہ اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، لمبا لمبا قیام کرتا ہے اور رکوع اور سجود کرتا ہے اور اللہ کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے اس مہینے کے اس آخری عشرے میں اسی طرح ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جایا کرتے تھے، کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرنا، عبادت کثرت کے ساتھ کرنا اور قیام کو بڑھا دینا، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کو ہمیشہ زبان کے اوپر رکھنا اور زبان کو اللہ کی تسبیح سے تر رکھنا، یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ رمضان اچھا گزارے، اس کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔